زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ۔ اس لیے تو پیارے رب قدیر کا یہ ایسا حبیب ہے۔ اللہ فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے لوگو اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو۔ انہی کی اتباع اور پیروی میں میری رضا ہے، میری خوشنودی ہے۔ حضرات جب محبت ہو جاتی ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں حضرت علامہ مولانا سردار صاحب قبلہ کا ایک بیٹا نہیں ایک دوست انگلینڈ رہتا ہے۔ حضرت علامہ سردار صاحب قبلہ الحمدللہ انگریزی بھی جانتے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں، اور بے فضل ہی تعالی یہ بہت اچھے عالم ہے۔ الجامعۃ النعیمیہ عربی یونیورسٹی کے پروڈکٹ ہے۔ حضرات اور بھی علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں۔ ان کا ایک دوست انگلینڈ چلا گیا، وہاں ایک اسے جرمنی کا دوست مل گیا، اسے جرمنی زبان آ گئی۔ لاطینی کا ایک انسان لاطین کا رہنے والا مل گیا، وہ لاطینی بھی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ حضرات بڑی دوستی تھی، بڑی محبت تھی۔ اب دوست کو کچھ ضرورت پڑ گئی تو اس دوست نے انگریزی زبان میں خط نہیں لکھا، عربی زبان میں نہیں لکھا، انگلش زبان میں نہیں لکھا، اردو میں نہیں لکھا، ہندی میں نہیں لکھا۔ حضرت علامہ سردار صاحب جتنی زبانیں جانتے تھے ان تمام زبانوں سے ہٹ کر کے اس نے لاطینی میں خط لکھ دیا، جرمنی میں خط لکھ دیا۔ تو ذرا فیصلہ آپ کرو اور آپ اپنے محیط کو یہ بتاؤ، اے بھارت کے مسلمانوں، خط لکھنے والا انگلینڈ سے لکھ رہا ہے، جرمنی میں لکھ رہا ہے، لاطینی میں لکھ رہا ہے، اور وہ خط حضرت علامہ سردار صاحب کے یہاں پہنچا ہے۔ اب علامہ سردار صاحب نے خط کھولا ہے، خط کھولنے کے بعد کبھی زمین کی طرف دیکھا ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھا ہے، کبھی دائیں دیکھنا شروع کیا ہے، کبھی بائیں دیکھنا شروع کیا ہے۔ حضرات اب ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا میرے دوست نے کیا لکھا ہے۔ تو حضرات ان کی غلطی ہے یا لکھنے والے کی غلطی ہے؟ لکھنے والے کو تو سمجھنا چاہیے تھا میرا دوست جو سمجھتا ہے وہی لکھا جائے، میرا دوست جو پڑھ لے وہی لکھ کر بھیجا جائے۔ میرے دوست کی فہم میں فراست میں جو بات لکھ بیٹھے اور جو بات سمجھ میں آ جائے، جو زبان وہ جانتا ہو اسی زبان میں لکھا جائے۔ حضرات اگر یہ نہیں سمجھے تو غلطی ان کی نہیں ہے، بھیجنے والے کی غلطی ہے، اس لیے کہ اس نے بیکار لکھا ہے، اس نے فضول لکھا ہے، اس نے محمل لکھا ہے، اس نے لغو لکھا ہے، اس نے عبث لکھا ہے، اس نے بے سود لکھا ہے، اس نے تضییع اوقات کیا ہے۔ جو دوست سمجھتا ہی نہیں وہ لکھتا ہے۔ حضرات ان سے زیادہ غلطی ان کی ہے، ان کی سمجھ بعد میں دیکھنا۔ آپ پہلے انہیں گالیاں دو گے، انہیں برا بلا کہو گے کہ وہ کتنا بڑا بیوقوف ہے، اپنے آپ کو ہٹلر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے کہ وہ چیز اس زبان میں لکھنا تھا جو ان کا دوست سمجھتا ہے۔ حضرات اسی طرح قرآن کا نازل کرنے والا خدا ہے، قرآن کا بھیجنے والا پروردگار ہے، بیٹا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ سمجھے، اگر حروف مشابہہ حروف مقطعات کے مطلب کو مصطفیٰ نہ جانے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں ان حروف کا بھیجنا بیکار ہے۔ تو بعد میں مصطفیٰ کی ذات پر حملہ ہوگا، پہلے خدا کی ذات پر حملہ ہوگا۔ اے لوگوں، اس کا مطلب یہ ہے خدا بھی جانتا ہے، مصطفیٰ بھی جانتے ہیں، خدا بھی سمجھتا ہے، مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت قرآن کانفرنس، فیضان قرآن، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بات سمجھ میں آئی تو ذرا پیار سے بولیے اور لہا کر بولیے الحمدللہ۔ حضرات یہ قرآن کی عظمت پر بات ہو رہی ہے، اور میرے نبی نے مطلقاً فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب غیظ و غضب ہوگا، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو جہنم کی اور بھیجے گا، یہ قرآن ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے گا، یہ روزہ عرض کرے گا مولا یہ رات میں جاگ کر میری تلاوت بھی کرتے تھے، میری عظمت بھی سنا کرتے تھے، مولا انہوں نے رمضان میں عظمت قرآن کانفرنس کا انعقاد کیا تھا، اس لیے مولا
اسے جہنم میں نہیں جنت میں بھیجا جائے، قرآن سفارش کرے گا، رمضان کے روزے بھی سفارش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ زندہ باد زندہ باد۔ یہ قرآن کا مقام ہے، یہ قرآن کا مرتبہ ہے۔ جب بات سمجھ میں آ گئی تو قرآن کا اتنا اونچا مرتبہ کیوں ہے؟ ایک سوال ہوتا ہے کہ نہیں قرآن اتنا اس قدر کیوں ہے، یہ بلند رتبے کا حامل کیوں ہے قرآن؟ تو ذرا آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قرآن اس لیے بلند ہے کہ یہ کلام اس متکلم کا ہے جو قدیم ہے، حادث نہیں، جو عالم نہیں ہے، عالم کا بنانے والا ہے، جو مخلوق نہیں ہے، خالق ہے۔ یہ اس کی کتاب ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ اس لیے پیارے یاد رکھیں، آپ کہو گے توریت بھی ایک کتاب تھی نا، انجیل بھی ایک کتاب تھی نا، محب القادری زبور بھی ایک کتاب تھی، لیکن آپ اپنے منچ سے یہ اعلان کرتے ہو انجیل اپنی اصلی حالت میں نہیں، زبور اپنی اصلی صورت میں نہیں، اور توریت میں تحریف و ترمیم لوگوں نے کر دی، لیکن قرآن کیوں موجود ہے؟ تو ذرا آؤ ذہن کو قریب کرو، دل و دماغ کے دروازے کو کھولو اور محب القادری کا پیغام لے کر جاؤ۔ یہ قرآن اس لیے نہیں بدلا، اس قرآن میں تحریف اس لیے نہیں ہوئی کہ رب ارشاد فرماتا ہے انا نحنو نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس قرآن کا نازل کرنے والا بھی میں ہی ہوں، محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور اللہ کر بولیے۔ حضرت علامہ قاری صدیق صاحب قبلہ بھی ہمارے پیچھے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ یہ ہمارے تمام بزرگوں کی دعائیں بلوا رہی ہے، حضرات غریب نواز کا فیضان بلوا رہا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں قرآن مذہب فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ قرآن اس لیے نہیں بدلا کہ اس قرآن کا نازل کرنے والا بھی میں ہی ہوں، اس کی حفاظت بھی کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ اب حضرات حفاظت کے طریقے ہوتے ہیں، حفاظت کے وصول ہوتے ہیں، حفاظت کے ضابطے ہوتے ہیں، حفاظت کے قواعد ہوتے ہیں۔ کسی چیز کی حفاظت ہوتی ہے تو اسباب ہوتے ہیں، کسی چیز کی حفاظت ہوتی ہے تو آلات ہوتے ہیں، کسی چیز کی حفاظت ہوتی ہے تو ذرائع ہوتے ہیں، کسی چیز کی حفاظت ہوتی ہے تو وسائل ہوتے ہیں۔ حضرات قرآن کی حفاظت رب نے کیسے فرمائی ہے؟ وہ رب تو خود ایسے ہی حفاظت کر سکتا ہے، لیکن رب نے پھر بھی اس کے لیے ذرائع پیدا فرما دیے، اسباب پیدا فرما دیے۔ وہ اسباب یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کے لیے رب قدیر نے حسین جیسے بہادر کو، حسین جیسے فاطمہ کے لال کو میدان کربلا میں بھجوا کر کٹوا دیا اور نیزے پہ تلاوت کروا کے بتا دیا کہ یاد رکھنا جب حسین نیزے پہ سر تن سے جدا ہے، نیزے پہ ہے، تب بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور رب کی عبادت کر رہا ہے۔ رات رب نے کربلا کے میدان میں ایسے حفاظت فرمائی، اور قرآن کی حفاظت رب نے کیسے کیسے فرمائی۔ حضرات توریت کسی کے سینے میں محفوظ نہیں، انجیل کسی کے سینے میں محفوظ نہیں، زبور کسی کے سینے میں محفوظ نہیں، لیکن جب رب نے قرآن نازل کیا، آج امریکہ قرآن کو مٹانے کے لیے چلا ہے، برطانیہ قرآن کو مٹانے کے لیے چلا ہے، ہالینڈ قرآن کو مٹانے کے لیے چلا ہے، جاپان قرآن کو مٹانے کے لیے چلا ہے۔ آج دنیا قرآن کو چیلنج کر رہی ہے، آج قرآن کو مٹانے کا خواب دیکھ رہی ہے۔ انسان کوئی بھی قرآن کو مٹا نہیں سکتا، ایک زیر و زبر کو نہیں مٹا سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن خدا کے آفاقی پیغام کا نام ہے، قرآن کتاب الہی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے لے لی ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، ارے تم قرآن مٹانے کے لیے کتنی کوششیں کرو گے؟ ارے جتنی کوششیں کرنی ہے کر لو۔ میں نے اپنے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کے سینے میں قرآن اتار دیا ہے، ان کے بچے حافظ قرآن ہیں، تم مٹاتے جاؤ گے، یہ تلاوت کرتے جائیں گے قرآن کا پیغام۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت قرآن کانفرنس حضرت علامہ مفتی صابر رضا صاحب قبلہ، نوجوانان ناگور، سرزمین ناگور، علماء اہل سنت، فیضان قرآن، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔
زندہ باد زندہ باد. علامہ سردار صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں، یہ علماء دعاؤں سے نواز رہے ہیں. بڑی دور سے ہمارے ایک محب گرامی حضرت علامہ سجیر الدین صاحب قبلہ نعیمی بھی آئے ہوئے ہیں. حضرات ذرا دیکھیے محبت کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. محبت دوریاں ختم کر دیتی ہے، محبت دوریاں مٹا کر کے نزدیکیاں بڑھا دیتی ہے. حضرات جب انسان سے محبت ہو جائے تو دوریاں ختم ہو جاتی ہے. تو پیارے جب انسان کے بنانے والے سے آپ محبت کرو گے، جب انسان کے پیدا کرنے والے خالق سے اپنا لگاؤ رکھ لو گے، اور وہ لگاؤ قرآن کی تلاوت کر کے، وہ لگاؤ عبادت کر کے، وہ لگاؤ ریاضت کر کے، وہ لگاؤ تسبیح و تحلیل کر کے، وہ لگاؤ اس صورت میں اللہ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. جب اس سے مظہر عتم بن جاؤ گے اور رب سے لو لگا لو گے تو انسان دوریاں ختم ہو جائے گی، رب سے قربت بڑھ جائے گی، رب کی قربت کا مزہ مل جائے گا. اور جب مزہ ملے گا تو رب فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. بندوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے شہر سے بھی زیادہ قریب ہوں. ارے میرے قریب ہو کر تو دیکھو، جو میرا قریب ہوتا ہے وہی حبیب ہوتا ہے، اور جو میرا حبیب ہوتا ہے کائنات کے مریضوں کا طبیب ہوتا ہے. حضرات ان کی بارگاہ دارالشفا ہے، ان کی بارگاہ سے مریضوں کو شفایات کیا جاتا ہے. حضرات اس لیے ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ کے دوستوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں. حضرات قرآن کی عظمت یہ ہے، قرآن کا مقام یہ ہے. حضرات قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے رب ذوالجلال نے ہر دور میں اس کی حفاظت فرمائی ہے. اے انسان قرآن کی تلاوت کر، اگر قرآن کی تلاوت کرتے کرتے سچے دل سے تم میدان میں نکلے گا، یقیناً تیرا راستہ ہموار ہوتا نظر آئے گا. تم منزل کی تلاش میں نکلے گا، منزل تمہیں نظر آنے لگے گی. قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اپنے رب کی بارگاہ تک پہنچنا چاہے گا، اے انسان تک پہنچ جائے گا، لیکن شرط یہ ہے محبت رسول لے کر قرآن پڑھ، ورنہ قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے علامہ سردار صاحب قبلہ ان بزرگوں کی دعائیں لیتے ہوئے حضرت علامہ قاری رئیس صاحب قبلہ یہاں بیٹھے ہیں. میں آپ کو بتا دوں قرآن کیا کہتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. حضرات قرآن کی عظمت یہ ہے کہ اسی کتاب سے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے، بہت سے لوگ ہدایت یافتہ ہوئے. حضرات وہ لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں جن کی بنیاد اور جن کے عقائد صحیح نہیں ہے. حضرات جن کے نظریات صحیح نہیں ہے وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں. اور ایک سنی سہل عقیدہ مسلمان بھی پڑھتا ہے، بزرگوں کا چاہنے والا بھی پڑھتا ہے، بزرگوں کی عظمت کا انکار کرنے والا بھی پڑھتا ہے. لیکن ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت پر ہو یہ نہیں ہو سکتا. خود قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یعنی جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ بھی قرآن ہی پڑھ کر ہوتے ہیں، جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں وہ بھی قرآن ہی پڑھ کر ہوتے ہیں. وہ کیسے قرآن